अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैरून ममालिक बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को मेरी जानिब से कैसर इजाज़ चट्टा की जानिब से अस्सलामुअलैकुम। और उम्मीद करता हूँ कि सुनने वाले और देखने वाले पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी होंगे वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े अपना करम, अपना फजल और अपनी रहमतें और अपनी बरकतें इसी तरह आप सब पर इसी तरह फरमाते रहें और करम और रहमतें फरमाते रहें। माजरत कि मैंने एक बात की थी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कितनी अहमियत देते हैं, तहरीक इंसाफ में वर्कर्स की क्या हैसियत है, उसके बारे में वीडियो मैसेज दूंगा, लेकिन तबीयत की नासाजी की बिना पर मैं वो मैसेज नहीं दे सका। और आज मैं वो मैसेज आपके सामने, आप सब लोगों के सामने रख रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस मैसेज को सुनने के बाद, जिस आपने पहले मेरे मैसेजेस को सुना और उसके बाद आपने उन मैसेजेस को अप्रिशिएट भी किया और आपने मुझे फिर आपने इस चीज़ का भी कहा कि शुक्रिया कि आपने एक अच्छे एक अच्छी चीज़ पर आपने पॉइंट आउट किया है। तो मेरा मकसद, देखें, तनकीद दो किस्म की होती है। एक तनकीद होती है तनकीद बराए इस्लाह और एक होती है तनकीद बराए तनकीद। अगर तो तनकीद को इस्लाह के ज़ुमरे में लिया जाए कि इस तनकीद से हमने अपनी इस्लाह करनी है, तो फिर वो तनकीद नहीं रहती, वो फिर तनकीद बराए इस्लाह बन जाती। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो गलती और जो तनकीद हमें सिखा दे वो फिर तनकीद नहीं रहती, वो हमारे लिए एक उस्ताद का दर्जा इख्तियार कर जाती है। और अगर आपने तनकीद ही करनी है तो फिर आप बेशक जो मर्ज़ी कह लें या जो मर्ज़ी कर लें, और वो तनकीद फिर एक तनकीद बन के रह जाती है। तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात जो पाकिस्तान में नौजवानों और उसके बाद नौजवान तबके की उभरती हुई सियासी जमात है। और अगर आप देखा जाए कि जब 1996 में इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, तो जो मोटिव और जो विज़न लेके वो चले थे, मुझे बड़ी बात याद है। खान साहब से किसी ने पूछा कि खान साहब, जनरल इलेक्शन में तो आप एक सीट भी विन नहीं कर सके। तो खान साहब ने कहा कि अभी वो वक्त नहीं आया, मेरे वोटर्स को भी जवान हो लेने दो, तो फिर ये दुनिया देखेगी कि तहरीक इंसाफ के वोटर्स और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद है। खान साहब का मकसद बात करने का ये था कि उनके वोटर्स और उनके सपोर्टर्स अभी 10-15 साल छोटे हैं। जब बड़े होंगे और जब वो वोट डालने के काबिल होंगे तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में नौजवानों की सबसे पॉपुलर और सबसे कामयाब जमात होगी। और फिर वक्त ने साबित किया कि वाकई नौजवानों की एक कसीर तादाद पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बसने वाले लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों की दिलों की धड़कन बनी तहरीक इंसाफ। और उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए न दिन देखा न रात देखा, बल्कि बहुत से ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ और सियासी कैरियर का आगाज़ जो है वो तहरीक इंसाफ से किया। गो के बड़ा अच्छा और बड़े एक अच्छे अंदाज में तहरीक इंसाफ अपना काम कर रही थी। लेकिन जब ये ATMs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दाखिल हुई, मैं बरमला कहता हूँ ATM, मुझे इस चीज़ से कोई गरज नहीं कि पार्टी की क़यादत क्या समझती है, मुझे निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, मेरी रुकनीत कैंसिल कर देंगे। मुझे ना ऐसी रुकनीत चाहिए, ना मुझे ऐसी पार्टी में मेंबरशिप चाहिए जिसमें ATMs की बात को सुन के पूरी की पूरी पार्टी के फैसले ड्राइंग रूम में बैठ के कर दिए जाते हैं, जहाँ पे वर्कर्स की बात सुनी नहीं जाती, वर्कर्स का इस्तेसाल किया जाता है। तो जो मेरा मौक़िफ़ था, जो आज का मेरा मौजू था, वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वर्कर्स की हैसियत और वर्कर्स के साथ इनका किरदार, वर्कर्स के साथ तहरीक इंसाफ का रवैया। हम लोग तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं, मैं बात करता हूँ चेयरमैन सेक्रेटरीट की। चेयरमैन सेक्रेटरीट में जब चॉइस सरवर साहब, एक्स गवर्नर पंजाब और एक्स पार्लियामेंटेरियन जो हैं हमारे स्कॉटलैंड के, वो और एक्स गवर्नर पंजाब के जब ज़ेरे साया और ज़ेरे इंतज़ाम था चेयरमैन सेक्रेटरीट, तो चेयरमैन सेक्रेटरीट की जो रौनकें थीं वो दुनिया को नज़र आ रही थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आए दिन कोई ना कोई इवेंट, और लाहौर में चेयरमैन सेक्रेटरीट को इतना मुनज़्ज़म करके चलाना और इतने अच्छे अंदाज में चेयरमैन सेक्रेटरीट को लेके चलना और चेयरमैन सेक्रेटरीट में फिर डिपार्टमेंट्स बना देना, ठीक है, तो ये क्रेडिट जाता था चॉइस सरवर साहब को। चॉइस सरवर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में चेयरमैन सेक्रेटरीट को चलाया और बड़े अच्छे अंदाज में इसको लेके चले। और जब इंटर पार्टी इलेक्शंस की बात हुई तो चॉइस साहब ने चेयरमैन सेक्रेटरी को छोड़ के अपना ऑफिस अलग बना लिया, क्योंकि चॉइस साहब खुद पंजाब प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे
اور پھر وہ اپنے جو ٹاؤن میں اپنے آفس میں بیٹھ کے جہاں پہ انہوں نے ٹیم سرور اور سرور فار پنجاب پریزیڈنٹ کی کمپین چلائی اور بڑا اچھا ایک انداز میں کام کیا، اور بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ تھے وہ پنجاب صدر کے لیے، پنجاب کی صدارت کے لیے. لیکن اے ٹی ایمز کو اب یہ راس نہیں تھا، یہ بات راس نہیں، ہضم نہیں تھی ہو پا رہی کہ اگر تو یہ بن کے پنجاب پریزیڈنٹ تو ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور ہم لوگ تو پھر کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، تو لہٰذا انٹرا پارٹی الیکشن ہی پوسٹ پون کروا دیا جائے. اور پھر وہی ہوا، دنیا نے دیکھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جن کا ویلا مچایا جا رہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں گے، انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں گے، انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں گے، وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے تیل لینے اور اے ٹی ایمز آ کے بیٹھ گئیں، نام نہاد اے ٹی ایمز بیٹھ گئیں اور جس کو دل کیا نوٹیفیکیشن دے دیا، جس کو دل کیا نوٹیفیکیشن نہ دیا. تو سوری میرا گلا بھی خراب ہے تو اس چیز پہ معذرت چاہتا ہوں. اور اس کے بعد ورکرز کو جس طرح تحریک انصاف ورکرز کو لے کے چلی تھی، اب وہ ورکرز کی بات وہاں پہ وہ نہیں سنی جاتی. میں میاں والی کی ایک مثال دیتا ہوں. میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میاں والی سے بلانگ کرتے ہیں. میں کچھ دوستوں کے نام نہیں لوں گا لیکن میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا اور آپ بات کو جان جائیں گے. بلدیاتی الیکشن میں ایک میاں والی نہیں ہے، پورے پاکستان میں تحریک انصاف کی غیر منصفانہ ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی. لوکل باڈیز کے الیکشن میں ٹکٹوں کو غیر منصفانہ طور پہ تقسیم کیا گیا اور ان کی تقسیم کے بعد نتائج جو آئے وہ پوری دنیا نے دیکھے کہ تحریک انصاف لوکل باڈیز کے الیکشن میں کس طرح ہمیں مار پڑی اور کس طرح ہم لوگ الیکشنز کو ہارے ہیں. اور ہمارے اس میں ہمارے فیکٹس تو یہ ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی، حکومت تھی تو لوکل باڈیز حکومت نہیں جیتنے تھے. میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں کیونکہ لوکل باڈیز حکومت کی سطح پہ نہیں ہوتے، لوکل باڈیز علاقائی سطحوں پہ ہوتے ہیں اور علاقائی سطح پر ہم نے کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ ہی نہیں دے سکے. تو اگر ہم علاقائی سطح پر مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں دے سکے تو 2018 میں جس یو سی سے ایک چیئرمین جو ہے ہماری مخالف پارٹی کا جیتا ہوا، وہاں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی وہاں سے ووٹ ملیں گے؟ اب یہ سہانے خواب دیکھنے ہوتے ہیں کہ جی تحریک انصاف ایک بڑی طاقت بن چکی ہے. بالکل تحریک انصاف ایک بڑی طاقت بن چکی ہے. فیس بک تک تحریک انصاف کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں جی فیس بک پر. نہ تو فیس بک پہ بھائی الیکشن ہونے ہیں، نہ فیس بک پہ بھائی ووٹ ڈالنے کسی نے، نہ ہی فیس بک پہ آ کے کسی نے پرائم منسٹر بننا ہے. پرائم منسٹر بننے کے لیے، ووٹ ڈالنے کے لیے الیکشنز ہونے ہیں جو ایک زمینی حقائق ہیں. اب زمینی حقیقت ہے یہ کہ الیکشن ہونے اور الیکشن میں آپ نے اپنے امیدوار کھڑے کرنے ہیں. اب جس یو سی سے آپ لوگ پہلے ہی ہارے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کو کیا امیدوار ملے گا اور وہاں سے آپ کو کیا ووٹ ملیں گے؟ تو ان چیزوں کو دیکھیے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں ورکرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا یہاں پہ ورکرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اے ٹی ایمز کو نظر آیا کہ یوتھ جس طرح پاکستان تحریک انصاف میں منظم ہو رہی ہے، جس طرح یوتھ پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر رہی ہے، آنے والے دنوں میں یہ نہ ہو کہ خان صاحب یوتھ میں سے ایک اچھی خاصی نمائندگی جو ہے وہ آگے بٹھا دیں تو جو ہماری اجارہ داری ہے یا جو ہماری ایک وہ کہہ لیں کہ ہماری ایک اجارہ داری بنی ہوئی ہے، جو ہماری ایک افسر شاہی بنی ہوئی ہے، جی حضوری بنی ہوئی، وہ ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے بالفور آ کے سب سے پہلے یوتھ کو کک آؤٹ کیا، یوتھ کو تحلیل کیا، انصاف یوتھ ونگ کو تحلیل کیا، اس کے بعد انہوں نے لیبر ونگ کو تحلیل کیا، اس کے بعد انہوں نے سپورٹس ونگ کو تحلیل کیا، اس کے بعد انہوں نے آئی ٹی ایف کے گلے پہ چھری چلا دی. اب وہ آئی ایس ایف کی پنجاب کی کیبنٹ کو تحلیل کر چکے ہیں. مجھے اس چیز کی سمجھ آج تک نہیں آ سکی کہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بھی ہر جماعت، ہر سیاسی جماعت اور ہر سماجی جماعت اور ہر مذہبی جماعت اور ہر آرگنائزیشن، چاہے وہ پولیٹیکلی ہو چاہے وہ نان پولیٹیکلی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ سماجی ہو چاہے وہ مذہبی ہو، وہ اپنے ونگز کو بڑھانے پہ فوکس کرتے ہیں. اور ہماری جماعت ایسی ہے کہ جو ونگز کو توڑنے پہ فوکس کر رہی ہے. یعنی دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جہاں پہ آپ نے ونگز کو توڑا ہو اور اپنی پارٹی کو منظم کیا ہو. ہماری پارٹی واحد ایسی پارٹی ہے جس میں ونگز کو توڑا جا رہا ہے، ونگز کو نکالا جا رہا ہے. کیوں ایسا نہ ہو کہ نوجوان آگے آ جائیں. تو بھائی میں نے تو پہلے بھی میسج میں یہی بات کی تھی اور اب بھی یہی بات کروں گا کہ اے ٹی ایمز جب تک ہمارے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ آپ ترقی کا سوچ لیں، نہ آپ تبدیلی کا سوچیں، نہ آپ نیا پاکستان بنانے کا سوچیں. کیونکہ یہ اے ٹی ایمز ہیں، ان اے ٹی ایمز کی جی حضوری میں خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو برملا کہہ رہا ہوں، اوپنلی کہہ رہا ہوں، خان صاحب یہ اے ٹی ایمز کی وہ کہتے ہیں کہ اے ٹی ایمز کی باتوں میں آ چکے ہیں اور اے ٹی ایمز کی کہنے پہ لگے ہوئے ہیں. اے ٹی ایمز نے کہہ دیا کہ جس کو بنا دیں وہ بنا دیتے ہیں. اے ٹی ایم نے کہا اس کو نکال دیں، اس کو نکال دیں. اے ٹی ایمز نے کہا اس کا نوٹیفیکیشن ختم کر دیں، انہوں نے نوٹیفیکیشن ختم کر دیا. تو اگر پارٹی اے ٹی ایم نہیں چلانی ہے تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو امید دینے کا کیا فائدہ تھا؟ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اگر اے ٹی ایمز نے پارٹی کو لے کے چلنا ہے تو آپ نے اتنے نوجوانوں کو امید کیوں دلائی؟ اور اگر اے ٹی ایمز نے پارٹی کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر آپ نوجوانوں کو آگے لے کے کیوں آ رہے ہیں؟
تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. اگر میری باتیں ٹھیک لگیں تو اپنی رائے دیجیے گا, اگر بری لگیں تب بھی اپنی رائے دیجیے گا, کیونکہ میں نہ تو ذہنی غلام ہوں اور نہ ہی میں تحریک انصاف کا کوئی ایسا ورکر ہوں کہ جو خدا نخواستہ اللہ معاذ اللہ کے نبی کا درجہ سمجھ بیٹھا عمران خان کو. پارٹی میں غلط چیزیں ہیں, میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا رہوں گا, ہر فورم پہ کروں گا. ابھی پارٹی کا حصہ ہوں تب بھی کر رہا ہوں, اگر پارٹی مجھے نکالتی ہے, ریموو کرتی ہے, میری رکنیت کینسل کرتی ہے, میں پھر بھی کرتا رہوں گا, کیونکہ جو بات ہے میں اس بات پہ ڈٹا ہوں کہ پارٹی میں جب تک اے ٹی ایمز ہیں ہم لوگ تبدیلی نہیں لا سکتے. پارٹی میں جب تک اے ٹی ایمز ہیں ہم لوگ کبھی بھی نیا پاکستان نہیں بنا سکتے, کیونکہ ان اے ٹی ایمز کی بنا پر تو ہم پاکستان تحریک انصاف کی کرپشن ختم نہیں کر پا رہے. جو ہماری اپنی کرپشن ہے پارٹی کی, ہم وہ نہیں ختم کر پا رہے. پاکستان کی کرپشن کو کیا ختم کریں گے اور پاکستان میں کیا تبدیلی لے کر آئیں گے. یہ کچھ باتیں تھیں جو گوش گزار کرنی تھی میں نے آپ سب سے. امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کو سنیں گے ضرور, اور اس کے بعد اپنے جو بھی آپ کے تاثرات ہوں یا جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں یا آپ کے ذہن میں جو بھی باتیں ہوں وہ آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ کوئی اچھی سی باتیں لے کے آئیں گے, پارٹی کے بارے میں اور بہتری اور بہتر عوامل لے کے آئیں گے. یہ بات صرف یہ نہیں کہ میں تنقید کرتا ہوں, میں نے الحمدللہ ہر فورم پہ بات کی اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہم لوگ پارٹی کو منظم کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے یہی ہے کہ سب دوستوں سے کہ آپ کی سپورٹ چاہیے, اور اگر ہم لوگ کوئی صحیح بات اور حق بات پہ ڈٹے ہیں تو اس بات پہ ہمیں سپورٹ کیجیے. ہمارا مقصد پارٹی میں انتشار پھیلانا یا پارٹی میں گروپ بندی یا دھڑے بندی نہیں ہے. ہمارا مقصد پارٹی کو منظم کرنا ہے, پارٹی کو بہتر کرنا ہے. خوش رہیں, آباد رہیں, جہاں پہ بھی رہیں, پاکستانی بن کے سوچیں. پاکستانی بن کے سوچیں گے ہی تو پاکستان میں تبدیلی آئے گی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.